السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچہ موکل کے عمل کی حاضری کو پسند کرنے کے بعد ایک اور سورہ اخلاص کا عمل خاص جو بچہ موکل کی حاضری کے لیے ہی ہے، لیکن یہ عملیات کا خاص تحفہ ہے اور بہت آسان ہے، اور اس عمل کے لیے یہ ہے کہ بچہ موکل کی حاضری موم بتی کی روشنی میں بھی ہو سکتی ہے، جو موم بتی کی لو ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس پر بھی ہو سکتی ہے، اور چنبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے اس نقش کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے بچہ موکل کی حاضری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی جب بھی آپ کسی کے پاس آئے جائیں تو السلام علیکم ضرور بولیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی پہل کرے گا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عمل کس وقت کرنا ہے؟ عمل کا وقت رات کا ہے، دن جمعرات 9 چندی جمعرات، درود پاک 11 بار، ٹھیک ہے، نماز لازم ہے، عمل کی تعداد 101 بار، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 101 بار پڑھنی ہے، اور چنبیلی کا جو کاجل ہے پہلے اس کو تیار کرنا ہے۔ چنبیلی کا جو تیل ہے وہ آپ لے لیں، آئل آپ لے لیں، اس کا کاجل تیار کر لیں، اور تھوڑا سا چنبیلی کا تیل بھی کاجل میں ڈال دیں تو چکنائی اور روشنی سی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ چمک پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے، چنبیلی سے بنا ہوا کاجل۔ اب چنبیلی کا کاجل کیسے بناتے ہیں؟ جیسے ہم عام کاجل بناتے ہیں، چاہے وہ چراغ پر ہو، چاہے وہ دیے پر ہو، چاہے آپ ایسا کریں کہ کاٹن لے لیں، یعنی روئی لے لیں، اور روئی کو آپ چنبیلی کے تیل میں ڈپ کر لیں، تر بتر کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح۔ جب روئی چنبیلی کے تیل میں بھیگ جائے تو اس کو آپ نے کسی بھی برتن میں رکھ کر اس کو جلا لینا ہے۔ جلانے کے بعد ایک چمچ لے لیں بڑا سا، اس کا جو پیندا ہوتا ہے وہ اوپر رکھیں گے جب، تو وہ کاجل تیار ہوگا، اور کاجل جون سا ہے چنبیلی کے تیل کا تیار ہوگا۔ کیسے کہ چنبیلی کے 2-3 ڈراپس جو ان سے کاجل میں ڈالیں گے تو چنبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس دائرے میں چنبیلی کے تیل کا کاجل بنا ہوا وہ یہاں پر لگانا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے عمل میں بچہ موکل کو دیکھنے کا اور اس سے بات کرنے کا، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ نے یہ چیزیں بنانی ہیں، اسی طرح آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اب بچہ موکل کا جب آپ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سورہ اخلاص کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہی آپ نے رکھنا ہے۔ پرہیز اس میں کچا ادرک، لہسن، پیاز، گوشت، انڈا اور دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پرہیز جو ان سا ہے جمالی ضرور کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ جب پڑھ لیں گے 101 بار، پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو آسانی سے کر سکیں گے۔ جب آپ کاجل وغیرہ کا بھی استعمال کر لیں، آپ جب سورہ اخلاص کی پڑھائی بھی کر لیں با پرہیز کے ساتھ، تو پھر آپ نے یہ عمل پورے 21 دن کرنا ہے۔ بچہ موکل آپ کے تابع بھی ہو جائے گا، اور آپ جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے فوراً وہ حاضر ہو جایا کرے گا۔ اب جب اس کو حاضر کرنا ہوگا نا، اگر آپ نے کسی بچے کے پر حاضری کرنی ہے اور اس کو دکھانا ہے تو موم بتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کینڈل کا استعمال کرتے ہیں، اس کی لو میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی لو میں نظر آئے گا۔ جب آپ نے خود پر حاضری کرنی ہے، آپ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آنکھیں بند کریں گے، آپ کے اوپر خود بخود حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اچھا، یہ عمل جون سا ہے بچہ موکل کا عمل خاص جو ہے عملیات کا تحفہ ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو بچہ موکل کو آپ بچہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور بہت زیادہ یہ اپنے مطلب کہ کام کرتا ہے، طاقتور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے پری موکل جو ہیں، جیسے ہر انسان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی اپنی مخلوق کی بھی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا احترام بھی کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں۔
تو آپ بھی جو سا ہیں جتنے بھی عملیات ہیں ان کا احترام ضرور کیا کریں. اگر کوئی موکل یا پری حاضر کرتے بھی ہیں آپ اور حاضری ہو بھی جاتی ہے تو پھر ان کا ادب ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے لیے جو عمل کرنا ہے، اگر کوئی یہ عملیات میں نہیں کرنا چاہتا، 2 عمل اس لیے بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عملیات میں یہ عمل نہ کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے لیے اسی عمل کو کر سکتا ہے. گھر میں آپ نے دولت اور رزق کے لیے آپ کو خاص عمل بتانے لگی ہوں. ایک طریقہ گھر کا بتانے لگی ہوں. گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، اور اگر آپ کے گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ گھر میں فاقہ کشی ہے، اور یہ عمل وہ لوگ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں. ایک میری بہن ہے، انہوں نے اسکول اوپن کرنا ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے جاب کے لیے عمل کرنا ہے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کاروبار کرنا ہے شروع، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں. عمل کا خاص طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گھر کے اندر، گھر کے اس حصے کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد باہر جانا ہے. ٹھیک ہے. ادھر مطلب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے باہر جانا ہے. باہر جانے کے بعد آپ جاتے جاتے آپ دعا کرتے جائیے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص گھر کے اندر پڑھے، پھر پہلا قدم سیدھا باہر نکالیں اور جہاں پر جانا ہے کامیابی حاصل کریں. اگر بہت سے ایسے بچے جن کے ایگزام ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ اس قسم کا مسئلہ ہے، تو یہ عمل ان کے لیے بھی ہے. یہ عمل خاص ہے، یہ ضرور کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اگر اس کو نظر بد لگتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اس کے لیے 1 گلاس کے اوپر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے، بچے کو پانی پلا دے. 3 دن میں بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو شبہ ہے جادو، جنات، نظر، کالی نظر کا، تب بھی بچے کو گلاس میں دم کر کے پانی کا وہ پلائیں تو انشاءاللہ بچے کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو یا کوئی بد نظر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. اگر گھر پہ جادو ہے، بندش ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں. کبھی بھی آپ کے گھر میں جادو نہیں کوئی کر سکتا. پانی کا حصار ایسا مضبوط قائم ہوگا کہ دوبارہ کوئی جادو سفلیلم آپ کے گھر میں نہیں کر سکے گا، نہ ہی آپ کے گھر میں دولت، رزق، پیسوں کی بندش لگا سکے گا، کاروباری بندش لگا سکے گا. اب شادی کے لیے جب یہ عمل کیا جاتا ہے، شادی کے لیے خاص عمل یہ ہے کہ جس کے لیے بھی عمل کیا جائے، جس سے بھی شادی کرنی ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، یا جس کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ادھر رشتہ ہو جائے، موم بتی کے اوپر اس شخص کا نام لکھیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اپنا نام، پہلے اس شخص کا نام، بہن ہے تو پہلے اس کا نام لکھیں جس سے شادی ہونے والی ہے، بھائی ہیں تو اس لڑکی کا نام لکھ لیں جس سے شادی ہونے والی ہے. اس کے بعد یہ کینڈل جلا دیں. جب یہ کینڈل جلے گی آپ یقین مانے اس گھر سے پیغام بھی آ جائے گا اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی الحمدللہ. یہ شادی کے لیے بھی عمل بہت خاص ہے سورہ اخلاص کا. سورہ اخلاص کے میں فوائد اور فضائل جو ان سے بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ پورا دن رات مجھے لگ جائے، اتنے ماشاءاللہ اس کے فضائل ہیں. اور اولاد کے حصول کے لیے خاص میں طریقہ بتانے لگی ہوں. اس نقش کو تیار کریں، اس نقش کو اپنے گلے میں 21 دن بس پہن لیں اور سورہ اخلاص کا ورد 101 مرتبہ ہی کرنا ہے. 21 سے 40 دن کے اندر صاحب اولاد الحمدللہ وہ بہن بھائی ہو جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے، بیٹی کے لیے اگر بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، ان کے لیے آپ دل میں دعا کریں اور یہ نقش بنا کر اپنے گلے میں باندھ دیں. جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. 40 دن بعد نقش کو اتار دیں، بابرکت اپنے گھر میں کسی بھی گھر کونے میں رکھ لیں تو اتنی برکت ہوگی اس نقش کی وجہ سے کہ آپ کی سو جائے، کیونکہ بچہ موکل اس نقش کے تابع ہے اور اس نقش سے ہی اس نے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت خوبصورت عمل ہے، اس کی قدر جانیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں. اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا
تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔